رات کے اندھیرے میں ایک سایہ، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں کلہاڑی اور لوہے کا راڈ، اور چند گھنٹوں بعد 8 لاشیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے فیض رسول بھٹی کی، ایک تعلیم یافتہ نوجوان جس نے صرف چند گھنٹوں میں 8 بے گناہ جانوں کا خاتمہ کر دیا۔ وہ لوگ جو اسے خاموش، پڑھا لکھا اور شریف نوجوان سمجھتے تھے، وہ رات ان کے تصورات کا خون کر گئی۔ فیض رسول بھٹی کا تعلق کوٹ عبداللہ سے ہے، جو مرید کے اور نارووال روڈ کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ باپ اعجاز عرف ججی، جو کسی زمانے میں کبڈی کا مایا ناز کھلاڑی تھا، نشے کی لت میں مبتلا ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور کچھ عرصہ قبل وفات پا گیا۔ فیض نے میٹرک میں ٹاپ کیا، بی ایس سی مکمل کی اور ایک نجی اسکول میں کچھ عرصہ استاد کے طور پر بھی کام کیا۔ گاؤں کے لوگ، اس کے اساتذہ، حتیٰ کہ اس کے شاگرد بھی فیض کو ایک محنتی اسٹوڈنٹ مانتے تھے، مگر پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ کچھ دن پہلے کسی نے اسے بتایا کہ اس کے والد کی قبر بیٹھ گئی ہے۔ وہ قبرستان گیا، قبر کی سل درست کی، یہاں تک کہ دوبارہ جنازہ پڑھا، لیکن واپسی پر جیسے اس کا دماغ بند ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں پر حملہ کیا اور پھر استاد زبیر کو زخمی کیا۔ گاؤں والوں نے اسے اس کے چچا کے حوالے کیا، جو اسے کوٹ راجپوتاں لے گئے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب وہ شاہدرہ سے واپس آیا، کوٹ عبداللہ بس سٹاپ پر اترا۔ کچھ دیر بعد ہاتھ میں کلہاڑی اور راڈ لے کر گلیوں میں گھومنا شروع کیا۔ گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے، کچھ نے پیچھا کیا، لیکن اچانک بجلی چلی گئی، اندھیرا چھا گیا اور فیض رسول بھٹی غائب ہو گیا۔ وہ کوٹ راجپوتاں کی طرف نکلا، جہاں کھیتوں میں سوئے چچا اور بھتیجے کو قتل کر دیا۔ حتیٰ کہ ان کے پاس بندوق تھی، لیکن اسے سنبھالنے کا انہیں موقع تک نہ ملا۔ پھر وہ ہچڑ گاؤں میں داخل ہوا۔ گاؤں خاموش تھا، حتیٰ کہ کتے بھی نہیں بھونکے۔ اس نے وہاں 4 افراد کو قتل کیا۔ ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کی چند دن بعد شادی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک پیٹرول پمپ پر ایک اور نوجوان کو قتل کیا، رقم چرائی اور پھر دوسرے پمپ پر ٹائر شاپ والے پر وار کیا۔ اس دوران پولیس اہلکار ظفر اقبال وہاں پہنچے۔ فیض نے اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر ظفر ہوشیار نکلا اور فل 415 پر اطلاع دی۔ عوام نے تعاقب کیا اور آخرکار وہ ایک مدرسے سے گرفتار ہوا۔ گاؤں کے لوگ ابھی تک حیران ہیں۔ سب کا کہنا یہی ہے کہ فیض کبھی پرتشدد نہیں تھا، سب کچھ اچانک اور غیر متوقع ہوا۔ کچھ کہتے ہیں ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، کچھ کے خیال سے والد کی موت نے فیض رسول کو اندر سے توڑ دیا۔ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں، ایک ذہنی انتشار، معاشرتی غفلت اور ایک ممکنہ ذہنی بیماری کی کہانی بھی ہے۔ وہ سوال جو سب کے ذہن میں گونجتا ہے، کیا یہ قتل محض ایک پاگل پن کا نتیجہ تھا یا ایک خاموش انتقام؟